محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم یا ظاہرین، السلام علیکم یا باطنین، السلام علیکم یا اولیاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ ایک جملہ تمام کتابوں میں استعمال کیا جاتا ہے، وہ صیغہ جمع کا شامل کیا جاتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور کریم ہے، کریم رسول۔ یہاں وہ کہہ سکتے تھے احمد و اصلی علی رسول کریم، نہیں، انہوں نے کہا نحمد، کہ ہم جو ہے یہ بڑا پیارا صیغہ ہے اور اس کے اندر بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ ایک گروہ خاص ایسا ہے جو حمد سے، یعنی یوں کہنا چاہیے کہ حمد میں شامل ہوتا ہے، ہم میں شامل ہوتا ہے، ہم سے مراد دیا جاتا ہے ایک خاص گروہ، اور خاص طور پر وہ ہم جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں بیان کیا جائے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم اس کی شاہ رگ سے بھی قریب ہیں۔ قرآن کریم کے اندر نحن استعمال کیا جاتا ہے، اس سے کئی مختلف شخصیات اور کچھ مخصوص ایک گروہ مخاطب ہے، شامل ہے اس نحن میں، جس کا ذکر ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے۔ لیکن کئی جگہ پر نحن سے مراد مومنین کو شامل کیا جاتا ہے۔ کسی نے کہا دو بندے ریکارڈ رکھنے والے، دو آدمی، دو شخص ریکارڈ رکھنے والے، بلے تمہاری پرائیویسی کی، دو بندے ریکارڈ رکھنے والے، بلے تمہاری پرائیویسی کی، ہے کہ نہیں؟ لمحہ ایک ریکارڈ ہو رہا ہے، بے شک۔ ابھی دعوے پرائیویسی کے باوجود میں پرائیویٹ ہوں، میں اکیلا تنہا ہوں، مجھے کوئی دیکھ نہیں، پھر کوئی دیکھ نہیں گا، اس کو تو چھوڑ دو آدمی تو ریکارڈ رکھنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، ابھی پرائیویسی کے دعوے ہیں ہمارے۔ کسی نے پوچھا بھائی اکیلے ہیں، کیسے ہیں، کتنے لوگ؟ میں اکیلا آیا ہوں جی۔ سبحان اللہ، ان دو کا تم کو یقین ہی نہیں، پتہ نہیں ہے میں کہاں سے گھس گئی، میں آیا میں گیا، یہ دو کہاں ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کو تو ابھی ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تو یہاں بات ہی نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو آنے جانے سے پاک ہے، آنے جانے کے لیے مقید ہونا شرط ہے، وہ قید سے پاک ہے۔ آنے جانے کے لیے دو جگہیں ہونی چاہیے، وہ اس سے پاک ہے۔ آنے جانے کے لیے آنے جانے والے کا آنے جانے والی جگہ سے چھوٹا ہونا ضروری ہے۔ ایک چیز دوسری کے اوپر ہی آ جا سکتی ہے، چھوٹی چیز ہی بڑی پر آ جا سکتی ہے، تو وہ تو چھوٹا نہیں ہے، وہ تو اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں مخلوق کے اندر۔ تو ہم میں کتنے لوگ شامل ہیں؟ اب صاحب بولنے والے کہیں گے بھائی صاحب لکھنے والے تو اکیلے ہی لکھ رہے تھے اور کہہ رہے ہیں ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا لکھنے والے کی۔ میں تو اوپر سے پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں کہ وہ فرما رہے نحمدہ، ہم حمد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو بھائی وہ ہم کہاں سے آ گئے؟ یہ ہم کا پہلا حصہ تو کرام الکاتبین شامل ہے۔ اسی لیے تصوف کے راستے کا ایک اصول ہے،
شعر پتہ نہیں پنجابی میں ہے یا کسی اور زبان کا شعر ہے، تو لیکن پنجابی سے الفاظ چونکہ اس کے ملتے جلتے ہیں، اور اب یہ بچپن سے ہم نے سیکھا، اور بڑی فرماتے تھے کہ بھی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. لیکن فی زمانہ بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں جہاں پہ ماحول کے مطابق وہ الفاظ نہیں بول پاتے لیکن بولنے چاہیے، اور مجلسوں میں جہاں پہ اہل لوگ ہوتے ہیں وہاں ان الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. فرماتے تھے کہ میں تم ہاں اوئے چھڑ یعنی چھوڑ دو، میں تم ہاں اوئے چھڑ اسیں تسیں جی جناب حد یعنی پکڑ لو. میں چھوڑ دو، تم میں ہو ہی نہیں، کم سے کم تو تین ہو یار. آگے بولو، تین کا صیغہ جمع کا ہے، اثنین کا بھی نہیں. میں ہوں ہاں، میں تم ہاں ہاں اوئے، یہ چار لفظ چھوڑ دیں. میں کی جگہ ہم بولو، تم کی جگہ تسیں بولو، آپ بولو. اس کو تو ہم اکثر الحمدللہ استعمال کرتے ہیں کہ بکثرت یہ لفظ آپ نے بھی دیکھا ہوگا. کسی غریب آدمی سے بات کر رہے ہیں یا امیر سے بات کر رہے ہیں یا ملازم سے بات کر رہے ہیں، ریڈی والے سے بات کر رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا لفظ استعمال کریں. اتنا ممکن ہے آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا. میں تم چھوڑ دو، ہم اور آپ پکڑ لو. ٹھیک ہے. ہاں اوئے چھوڑ دو، جی جناب پکڑو، جی جناب. کیا ہے؟ ادب. ٹھیک ہے. اور ادب پہلا کریم ہے. اسی ادب میں رہتے ہوئے انہوں نے فرمایا نحمدہ، ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ونصلی علی رسول کریم، اور ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اور اب کتاب کا آغاز فرماتے ہوئے تاج الصوفیہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی ایک فرمان کو بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان مسلمان کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ ہی کا فرمان ہے. ٹھیک ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے الفاظ کی تین قسمیں ہیں. ایک وہ قسم جس کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ یہ الفاظ میرے نہیں، یہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص کلام ہے، اس کو الگ سے نوٹ کر لو. پھر کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا مافی ضمیر، انداز بیان، انداز تکلم، انداز تخاطب ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ خود بات کر رہا ہے. ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ خود بات کر رہا ہے. اس کا متکلم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. بات کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو بطور قرآن کریم کے لکھوایا نہیں. اور تیسرے وہ الفاظ ہیں جن کا متکلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، لیکن حقیقت میں ہر لفظ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شان کو بیان فرمایا کہ یہ تو وہ ہیں جو اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں، یہ تو صرف وہ کہتے ہیں جو ہم ان کو وہی کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اس کا مطلب ہے حدیث بھی اصل میں اللہ کے حکم سے الفاظ عطا ہوئے، عمل بھی اللہ کے حکم سے، خاص ہر ایک شے اللہ کے فضل سے، اذن سے ہو رہی ہے، حکم سے نہیں. انڈائریکٹ حکم سے ہے لیکن ڈائریکٹ حکم سے نہیں.
اذن سے، اذن میں اجازت میں، کچھ کاموں کا حکم دے دیا گیا، کچھ کاموں کی اجازت دے دی گئی، اچھے کی بھی برے کی بھی۔ جس پر حکم لگ گیا اس کی نہ سزا ہے نہ جزا ہے، اس کی نہ سزا ہے نہ جزا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتے، آپ اپنی مرضی سے مر نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ پیدا ہونے اور مرنے دونوں پر نہ سزا ہے نہ جزا ہے، لیکن آپ نیک کام بھی کر سکتے ہیں، برے کام بھی کر سکتے ہیں، تو ان دونوں کی سزا بھی ہے جزا بھی ہے۔ ہر وہ عمل جس پر آپ کو اختیار حاصل ہے اس کی سزا اور جزا ہے، جس پر آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے اس کی سزا اور جزا نہیں ہے، ٹھیک ہوں گے؟ تو اسی اذن کے مطابق دنیا چل رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاص شخصیت ہیں جن کا ہر ہر لفظ اور ہر ہر ادا اللہ تعالیٰ کے خاص حکم سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ الفاظ جن کا متکلم اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ان الفاظ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور قرآن کریم لکھوایا نہیں ہے، وہ الفاظ حدیث قدسی کہلاتے ہیں، وہ الفاظ قدسی کہلاتے ہیں۔ تو یہاں حدیث قدسی سے آغاز کیا گیا ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا، یہ دونوں طرح سے لکھا جاتا ہے، فخلقت خلقی اور فخلقت خلقا، دونوں طرح سے۔ قاف پر زبر بھی ہے، قاف پر زیر بھی ہے، قاف کے نیچے زیر کے ساتھ آگے یہ یا بھی لگی ہوئی ہے مختلف عبارتوں میں، لیکن مطلب نہیں تبدیل ہوتا، مطلب وہی کا وہی کھڑا۔ کن تو میں تھا، میں تھا، کنزن مخفین ایک چھپا ہوا خزانہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت پس میں نے پسند کیا، ان اعرفا کہ میں پہچانا جاؤں، کہ میں پہچانا جاؤں، اعرفا صیغہ مجہول ہے، ٹھیک ہے؟ فخلقت خلقا پس میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا، پیدا کر دیا، بنا دیا، تو گویا ساری مخلوق اللہ تعالی کی پہچان کے لیے ہی بنائی گئی، یہ اصل مقصد ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے تو اگر انفرادی سوال ہو کہ بھائی صاحب آپ کیوں پیدا ہوئے تو 100 جواب ہوں گے، لیکن اگر سارے سوالوں کے جوابوں کو آپ اکٹھا کر کے قرآن کریم میں لے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ سوال کا جواب تلاش کریں تو جواب ملتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو گویا آپ عبادت کے لیے پیدا ہوئے، لیکن یہاں انسان کی بات نہیں کی گئی، نہیں تو پھر فرماتا نا فَخَلَقْتُ الْإِنسَ، میں انسانوں کو پیدا کر دیا، نہیں، فَخَلَقْتُ خَلْقًا، میں نے اپنی ساری مخلوق کو پیدا کر دیا، کیوں بنایا؟ ان اعرفا کہ میں پہچانا جاؤں، اللہ تعالی شانہ قبل پیدائش مخلوق خزانہ غیب تھا، مخلوق کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک غیب چھپا ہوا خزانہ، جب وہ تعالی شانہ کو عرفان کرانے کا قصد ہوا تو اس نے مخلوق پیدا کی، جب اللہ تعالیٰ کو اپنی پہچان کرانے کا ارادہ ہوا تو مخلوق پیدا کر دی، کیونکہ پہچان فعل ہے، پہچان فعل ہے، اور کسی بھی فعل کے وقوع کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، فاعل، فعل، مفعول۔ ایک پہچاننے والا ہونا چاہیے، ایک وہ جو پہچانا جائے، اور پہچان کا عمل، تب ہی پہچان ہو سکتی ہے۔ اب پہچانا جانے والا وہ تو موجود ہے، اس کو کون پہچانے؟ وہ پہلے سے نہیں ہے،
تبھی پہچان کا ارادہ بنے، پہچان ہو سکتی ہے. تو پھر اپنی پہچان کرانے کے لیے کوئی پہچان کرنے والا پیدا فرما دیا. فخلقت خلقا، بس مخلوق محبت الہی سے پیدا ہوئی. محبت الہی سے کیسے پیدا ہوگی؟ پہچان کے لیے سب سے پہلے جب یہ خیال بنا کہ میں پہچانا جاؤں، اس سے پہلا خیال یہ تھا، یہ تو بعد کا خیال ہے، اس سے جو پہلے کا خیال ہے کہ میں کتنا خوبصورت ہوں، میں کیسا ہوں. پہلے خود کو دیکھا تو پھر ہی کہا نا کوئی مجھے پہچانے. تو اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنے آپ کو جاننے کے لیے اپنے نور سے کچھ نور کو جدا کر کے سامنے رکھ کے دیکھا. اور جب اس نور کو سامنے رکھ کے دیکھا تو اس نور پہ عاشق ہو گیا خود. اور احد تھا، اس کا نام احمد رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. تو پھر اس پہ جب عاشق ہو گیا تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال گزر گئے اسی بات میں، اپنے پہ آپ شائستہ. تو پھر یہ خیال آیا کہ میں پہچانا کیسے جاؤں، میں تو اتنا خوبصورت ہوں تو میری پہچان کیسے ہو. اس پہچان کے لیے پھر مخلوق بنا دی. تو محبت الہی سے پیدا ہو گئی یہ مخلوق، اور غرض اس مخلوق کے پیدا کرنے کی تھی معرفت الہی. پھر ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. پھر پہچان کا جو کام ہے، آگے یہ بات بڑے مفصل انداز میں یقیناً آنے والی ہے، اسی آیت کو آگے کسی جگہ پڑھیں گے. یہاں اس کا تھوڑا سا ٹچ دے کے بڑھتے ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم پر تحقیق بے شک کرم کر دیا. ایک اور جگہ بھی تو فرمان ہے کہ ہم نے یہ امانت پہاڑوں پہ دی، جنات کو دی، فرشتوں کو دی، فلاں فلاں کو دی، سب نے سوری کر لی. بس ایک کانا ظلومن جہولا تھا، ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا. کون؟ انسان آدم، جس نے کہا یہ امانت دے دو مجھے، میں نے لیتا ہوں. لیکن اس کو یہ امانت دے کر ہم نے کیا کیا؟ کرمنا علی بنی آدم، کرمنا، ہم نے یہ جو امانت اس کو دے دی، یہ ہم نے اس پر ایک کرم بھی کر دیا. اور یہ جو امانت دی اور دے کر کرم کیا، اس امانت کی وجہ سے ہی آپ اشرف المخلوقات ہو. ورنہ اگر یہ امانت جنات لے لیتے تو وہ اشرف ہوتے، ہم ان کی طرح آج ان جیسے ہوتے اور وہ ہم جیسے ہوتے. یہ امانت اگر چرند و پرند میں سے کوئی اٹھا لیتا، آج وہ اس جگہ ہوتے، وہ ذی شعور ہوتے، وہ ذی عقل ہوتے، وہ ذی علم ہوتے، وہ ذی حلم ہوتے، وہ ذی عرفان ہوتے. اور آج ہم ان کی طرح کے ایک حیوان ہوتے ہیں. جیسے آج ان کو شعور نہیں ہے، ویسے ہم کو شعور نہ ہوتا. لیکن آدم علیہ السلام کی اولاد پر یہ خاص کرم فرما دیا گیا کہ وہ امانت کا آپشن آدم کو بھی دے دیا گیا. آپشن، یہ آپشن کی بات ہو رہی ہے، دینے کی بات نہیں ہو رہی. دیا تو تب جب اس نے کہا ہاں دے دو. یہ جو آپشن ملا کہ بھائی تم لینی ہے، یہ جو پوچھ لیا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. یہ پوچھ لینا کرم کر دیا.
حیوانوں سے کیوں نہیں پوچھا؟ پوچھتے تو شاید حیوان بھی لے لیتے. یہ جو پوچھ لیا نا، یہ خاص کرم ہے. ابھی اس کرم پر آگے باتیں آئیں گی. اس آیت کے آگے تشریح سرکار آگے فرمائیں گے. یہاں سے معلوم ہوا کہ بنی آدم ہی اہل ہے، مگر جنات کو بھی شامل فرما لیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. یہاں پر اولیاء اللہ اس لفظ لیعبدون کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ لفظ اصل میں لیعبدون نہیں ہے، لیعرفون ہے. کہا لیعبدون ہے، بولا لیعبدون ہے، سمجھانا مقصد لیعرفون ہے. الفاظ لیعبدون کے ہیں، کہہ لیعرفون رہے ہیں. اچھا کیسے بھی؟ لیعرفون اور لیعبدون میں کیا فرق ہے؟ لیعبدون کا مطلب ہے تاکہ وہ عبادت کرے، اور لیعرفون تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرے. تو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے عرض کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کی جائے؟ فرمایا ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. سنو گے نا، نئی بات تو نہیں بتا رہا نا، مشہور بات ہے جی، علماء کرام سے 20 بار سنی ہو. ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم ایسے عبادت کر لو کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے. اگر اصلی درجہ نہیں ملتا تو کم از کم یار ایسے ہی کر لو. آج کی حقیقت دیکھ لو، کیا ہم لوگ ایسی عبادت کرتے ہیں؟ ہمارے عوام، ہم سب اکثریت جب نماز شروع کرتی ہے چوتھے پانچویں گیئر میں ہوتی ہے نماز. امام مسجد یا مولوی صاحب پاس آ جائیں تو اس کے ڈر سے تیسرا گیئر لگا لیتے ہیں. مولوی صاحب کہیں گے تو ٹکرے مارنے لگ گیا. جس کے ساتھ، جس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، جس کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا کوئی خوف نہیں، اس کے دیکھنے کا کوئی ڈر نہیں. وہ دیکھ رہا ہے نا، اس کے دیکھنے کا کوئی ڈر نہیں. مولوی کے دیکھنے کا ڈر ہے. اصل وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے دیکھنے کا یقین نہیں. کیوں یقین نہیں؟ کیونکہ لیعرفون نہیں، پہچان نہیں. آپ کو کسی کا یقین تب بنے گا نا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، یا آپ اس کو پہچانتے ہیں. جس کو پہچانتے نہیں اس کے دیکھنے نہ دیکھنے کا کوئی فرق ہے؟ جس کو نہیں پہچانتے اس کے دیکھنے یا نہ دیکھنے کا کوئی فرق ہی نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس کو قرار دے رہے ہیں؟ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے کم از کم، نہیں تو تم اس کو دیکھ رہے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں، ایک اور حدیث ہے مشہور، سنی ہوگی، مسجدوں میں لکھی بھی ہوتی ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے. اور معراج میں کیا ہوتا ہے؟ ملاقات. اور ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ بھائی کسی کو پہچانتے نہیں تو ملاقات کس سے ہو گئی؟ جس کو پہچانتے نہیں اس سے کیا، کون سی ملاقات ہوئی آپ کی؟ بتا دینا. ملاقات کے لیے ضروری ہے نا پہچان. اور نماز کو کیا کہا؟ یہ ملاقات ہے، اور ملاقات بغیر پہچان کی ہوتی نہیں. تو گویا گھما کے فرمایا لیعبدون نے لیعرفون. اس لیے حضرت تاج الصوفیاء نے فرمایا، اور یہ جملہ سرکار کا نہیں ہے،
یہ جملہ ان سے ماقبل اولیاء کرام کا صدیوں سے چلا آ رہا ہے. سرکار نے اس جملے کو لکھ کے اسی راستے کی تصدیق پیش کی ہے کہ ہاں جی ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی یہی بات ہے کہ یہ آیت یہاں پر لیعبدون نہیں ہے، لیعرفون ہے. الفاظ لیعبدون کے ہیں، مطلب لیعرفون کا ہے، کیونکہ اگر لیعرفون نہیں ہے تو یعبدون ہو نہیں سکتے. اسی لیے یہ فرمایا گیا عام آدمی کی نماز اور ہے جو صرف وضو اور ظاہری اراکین پر مشتمل ہے، اور اولیاء اللہ کی عارفین کی نماز اور ہے کہ وہ اسی نماز کی، یعنی اور سے مراد یہ نہیں کہ وہ کسی اور قسم کی نماز پڑھتے ہیں. دوران نماز کی کیفیت کی بات ہو رہی ہے. ظاہری ارکات و سکنات ایک عارف باللہ کی اور ایک عام آدمی کی اور ایک عالم دین کی ایک ہی جیسی ہے، ظاہری ارکات و سکنات. لیکن ایک نماز کے اندر معراج پر کیا ہوا ہے، اور ایک نماز کے اندر کئی بار سے جوتی نہ چوری ہو جائے، دکان میں اور ایک نماز کے اندر حیض و نفاس کے مسئلے سوچی جا رہے ہیں. فلاں نے سوال کیا اس کا یہ جواب ہوگا، فلاں نے یہ سوال کیا اس کا یہ جواب ہوگا. سب کی نماز ظاہر میں ایک ہی جیسی ہے، پرواز مختلف ہے. اور اسی لیے کہا کہ ملا کی نماز اور ہے، عارف کی نماز اور ہے. اس سے مراد کو نماز کے اراکین یا طریقہ کار کا فرق نہیں ہے، اس کے مغز کا فرق ہے. اب مقدم اس میں کون ہے؟ معرفت. پہچاننے کو معرفت کہتے ہیں. لیعرفون سے بات آگے واضح ہوگی کہ بھئی عبادت بغیر معرفت کے، بغیر پہچان کے ناکارہ ہے. رکن ادا ہو گیا، رکن ادا ہو گیا، شریعت کی بات پوری ہو گئی. مزہ تو نہ ہے نا. کیا نصرت کے کوئی قوالی ہے، اس کا شعر مجھے بولا کھڑا ہے کہ پنجابی ٹائپ شعر ہے کہ تمہاری ضرورت ہے، تمہارے چمڑے کی ضرورت نہیں ہے. جو تم مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہے ہو تو تمہاری ضرورت تھی، تمہارے چمڑے کی ضرورت نہیں تھی. تو پھر وہ کہتے ہیں ایک اور جملہ کہ سجدے میں تم وچ سجدے تم کٹاویں منڈے کڑیاں، رب دے نال بھی تو 400 پی کیتی. کچھ اس طریقے سے شعر ہے کہ بھئی نماز کے اندر بھی تم اپنی فیملی میں بزی ہو، اللہ سے بھی 420 کر رہے ہو. یہاں آ کے بھی تم کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ڈائریکٹ مخاطب کر دیا. اور اب بھی خیال الفاظ یہ ہے، خیال کہاں ہے؟ گھر میں. تو کیا رب سے بھی 420 کر رہے ہو؟ یہ فرق ہے. لیکن یہ فرق مٹے گا کیسے؟ عرفان حاصل کرنے سے. اور اس میں مقدم عرفان ہے، معرفت ہے، کیونکہ معرفت خود ہی ایک عبادت ہے. بحر عرفان کا غواص یہ ہے کہ بحر عرفان کا غواص غوطہ خور یہ ہے کہ بحر سمندر، ٹھیک ہے، معرفت کے عرفان کے سمندر کا غوطہ خور کون ہے؟ قرآن پاک میں اس کے لیے بھی فرمایا گیا ہے والذین هم علی صلاتہم دائمون، اور وہ لوگ جو ان کی نمازوں پر یا اپنی نمازوں پر دائمون ہیں، ہر وقت دائم رہتے ہیں، ہر وقت نماز میں رہتے ہیں. اب ہر وقت کیسے نماز میں رہ سکتے ہیں؟ یہ ذرا بڑا سوچنے کی بات ہے. کیوں نہیں ہر وقت کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہر وقت نماز میں رہنے والی بات تو اللہ تعالیٰ نے فرما دی. اسی جملے کا ایک نیگیٹو جملہ ہے، میں پہلے یہاں ایڈ کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ کچھ شیاطین لوگوں نے
इसी जुमले को लेकर उलमाए कराम के खिलाफ भी बातें शुरू कर दी। तुम्हारी 5 वेले, हमारी हर वेले। सुना होगा डायलॉग। जी जी हालांकि उनको ना तो हर वेले का मतलब पता है, ना 5 वेले का मतलब ना तो हर वेले वाली का मतलब पता है और ना ही 5 वेले वाली का मतलब पता है। अब वापस आते हैं हम कि जनाब दायमून हर वक्त नमाज कैसे हो सकती है? या लफ्ज नमाज को हमने काटना पड़ेगा, लफ्ज सलात पर आना पड़ेगा। ठीक है, उनकी हर वक्त सलात कैसे होती है? जगह जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वक़ीमुस सलात। कोई ऐसी जगह नहीं फरमाई इक़राउस सलात, कहीं फरमाया नहीं। आप सब मुझे तो नहीं पढ़ा, मैं तो नहीं आता पढ़ा कि सलात पढ़ो, सलात को कायम करो। जगह जगह यही फरमाया। अब सलात का जो क़याम है इसकी किस्में हैं। एक क़याम ज़ाहिर है जो 5 वक्त बर वक्त है, ठीक है, जिसके लिए फरमाया यानी कि नमाज जो है वो मोमिनों पर मुकर्रर करदा वक्त पर उस पे लिखी होती है, 5 वक्त टाइम टेबल पे लिखी होती है, ठीक है, मुकर्रर की गई है। तो ये एक क़याम तो वो है, और एक क़याम असली है जिसकी यहाँ पे बातें हो रही है। क़याम हकीकी, क़याम हकीकी कब हो सकता है? जिसका ये जिक्र फरमाया गया अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, जो अपनी सलातों पर, यहाँ पे हम नमाज का लफ्ज़ काट रहे हैं, क्योंकि अपनी सलातों पर दाइम है। कैसे हो सकते हैं? ये करने से पहले सलात समझनी जरूरी है। सलात है क्या? अभी बात हुई थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमा दी, अस्सलातु मिअराजुल मोमिनी। किसी एक्सरसाइज का नाम नहीं फरमाया। ये जो ज़ाहिरी एक्सरसाइज है ये अलग किस्म की उसकी एक कैफियत है, ज़रूर है, लेकिन उसकी असलियत क्या है? मिराज है। और जिस शख्स की मिराज हो रही है हर वक्त हो रही है, जिसकी हर वक्त हो रही है, सलात हम दाइमून हो गया, गोया जो हर वक्त अल्लाह को देख रहा है, और सलात हम दाइमून में चला गया। जी, सलात हम दाइमून में चला गया। कैसे गया? जब वो मिराज में गया। मिराज भाई तभी हो सकती है जब किसी को पहचानोगे, पहचानोगे नहीं तो नहीं हो सकती। बगैर पहचान के तो मुलाकात नहीं हो सकती। हो सकता है हमारे कितने बड़े बड़े अफसरान, सिक्योरिटी के, पुलिस के, ISA के, बड़े बड़े महकमों के सादा कपड़ों में फिर रहे हो, होते हैं ना, सुनो मैं, या कराची में तो अक्सर जगह होते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। बल्कि पूरे पाकिस्तान में कई बड़े बड़े अफसरान जिनके रैंक शायद 22 रैंक होंगे, ग्रेड के होंगे, लेकिन वो रेडी लगा के फिर रहे होंगे। जी ऐसे ही। चाय वाला बच्चा बन के थाने में भी चाय पिलाते फिर रहे होंगे, गाड़ियां सुन रहे होंगे। उनको पहचान, हम उनको पहचानते नहीं ना, हम उनको पहचानते नहीं है ना, इसीलिए हम उनको चाय वाला समझते, रेडी वाला समझते, आम आदमी समझते। तो ऐसे अल्लाह के औलिया कराम भी है, जगह ब जगह औलिया कराम मौजूद है। कोई रेडी लगा के फिर रहा है तो कोई और काम कर रहा है। रूहानी दुनिया के जो बड़े बड़े अफसरान हैं वो भी तो ऐसे ही रूप के अंदर छुपे हुए हैं, जिनको हम पहचानते नहीं। जी तरबूज वाले का क्या सुनाओगे ना? सही।
مشہور 3-4 واقعات ہیں نا پرانا مسلمان میں، تربوز والا، خربوزے والا، مشکیزے والا، 4-5 مشہور واقعات ہیں مختلف مواقع پہ اولیاء کرام کے ساتھ پیش آئے اور کتابوں میں لکھے ہوئے. ایسی بہت ساری باتیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کتاب کے بعد جو ایک کتاب پڑھیں گے تذکرہ غوثیہ، تو اس کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. اس میں بڑے خوبصورت انداز میں، ہلکے پھلکے انداز میں باتیں سمجھائی گئی ہیں، لیکن وہ خاص کتاب ہے، ہر بندے کو اس کی اجازت نہیں ہے. اب یہ عام مولوی کی کتاب مانگ رہا ہے، تو عام مولوی اس کتاب کو سمجھے گا؟ صحیح فرما رہے ہیں. جیسے کہ اس میں لفظ جو ہے وہ حضرت سے مخاطب ہوا ہے. کیا لفظ ہے وہ؟ حق سبحان اللہ، حق سبحان حضرت حضرت حق سبحان اللہ. دادا حضرت فرما رہا ہے. اگر یہ عام مولوی کے آگے دے دیا جائے کیا کہے گا؟ یہ حضرت لگا رہے اللہ میں. وہ حضرت صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا نا کہ صلاۃ دائم پہ ہم ہیں قائم، تمہاری جانب ہی کعبہ جہاں نماز الفت ادا کریں گے، ادا کریں گے. بسوء من قبلہ محمد جو حضرت صاحب نے لکھا ہے، اس میں یہ شعر بھی ہے کہ صلاۃ دائم پہ ہم ہیں قائم. والذین هم علی صلاتہم دائمون، اور وہ لوگ جو کہ ہیں ان کی نمازوں پر دائم. ماشاءاللہ دائمون کی کا ذکر اس کلام میں آیا، اور یہ کلام از خود 2-4 نشستوں کم از کم میں بیان کی قابل ہے. شاید زیادہ نشستیں لگ جائیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کلام بڑا مفصل کلام ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے تو خاک صاحب نے خصوصی اجازت بھی آپ سے لی کہ جناب میں اس کے کلام پر ویڈیو بنا کے اپنے چینل پر بھی دے دوں، تو اعتراض نہیں ہے. تو بھائی یہ دائمون کون ہو سکتے ہیں صلاۃ پر؟ وہی ہو سکتے ہیں جو معراج حاصل کر رہے ہیں، تبھی تو دائمون ہوئے. اور معراج کون حاصل کر رہے ہیں؟ جو پہچانتا ہے. تو پہچان کے لیے لفظ اصطلاح کا استعمال کون سا ہوتا ہے؟ عارف. عرفان پہچان، عارف پہچاننے والا، معرفت. تو جو عارف ہے وہ ہمیشہ صلاۃ میں ہے. پہچاننے والا، نماز نہیں لکھا انہوں نے، صلاۃ میں، کیونکہ نماز کا معنی تھوڑا سا مختلف ہے. عرف عام میں ہم سمجھتے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا. عربی لفظ صلاۃ جو ہے نا وہ بڑا وسیع المعنی لفظ ہے، اس لیے کہ انسان بحر نامتناہی ہے، نہ ختم ہونے والا سمندر ہے. انسان نہ ختم ہونے والا سمندر ہے. عرفان یہ ہے کہ کسی وقت اللہ تعالی سے معرفت کے ذریعہ سے غفلت نہ ہو. معرفت ذریعہ ہے اور عرفان کیفیت خاص. اور یہ کیفیت خاص تب ہے جب انسان اللہ تعالی کی معرفت سے کسی بھی وقت غفلت میں نہ جائے. ہر وقت، ہر دم، ہمیشہ اس کو یہ پتہ ہو، یہ سمجھ ہو، یہ شعور حاصل ہو. عبادت کے لیے وقت مقرر ہے. عبادت کے لیے وقت مقرر ہے. ابھی نماز کا ذکر نہیں ہے، نماز کا ذکر نہیں ہے، عبادت کی عبادت کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. تو عبادت کے لیے وقت مقرر ہے جو کہ محدود ہے، جو کہ محدود ہے. اب وقت مقرر سے مراد مختلف ہیں. ایک تو وقت مقرر سے مراد 5 وقت ہو گیا، اور پھر ہر ایک محدود ہے. فجر کا وقت ہے تو محدود ہے، ظہر کا وقت ہے تو اس کے بھی شروع بھی ہے آخر بھی ہے، عصر کا شروع اور آخر ہے، مغرب کا شروع اور آخر ہے، عشاء کا شروع اور آخر ہے. ہر نماز کا شروع اور آخر ہے، محدود ہے اور مقرر ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات آ گئی کہ عبادت کے لیے وقت مقرر ہے اور محدود ہے. کب مقرر ہے؟ بالغ ہونے کے بعد ہے، اس سے پہلے نہیں ہے.
محدود ہے کہ بلوغت سے موت تک مقرر ہے کتنا وقت ہے. مرنے کے بعد عبادت نہیں ہے، بلوغت سے پہلے والی عبادت کا حساب نہیں ہے. کنسیپٹ بدل گیا نا یہاں پہ. ایک کنسیپٹ وہ تھا، ایک کنسیپٹ یہ بھی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے ہے اور مرنے تک ہے. عبادت کے لیے وقت مقرر ہے اور محدود ہے کہ آپ بالغ ہونے سے پہلے نہیں کر سکتے، مقرر ہے. محدود ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک کی ہے، اس کے بعد والی عبادت نہیں ہے. لیکن کیا بات. سمجھ گئے نا آپ. لیکن عرفان کے لیے نہ حد ہے نہ وقت مقرر ہے. وہ سن بلوغ کو پہنچے ہوئے کوئی شخص نام عبد القادر جیلانی عرفان سمجھتے ہیں تو وہ اس وقت بھی باتیں کر سکتے ہیں، مردوں کو بھی کھڑا کر سکتے ہیں. نماز ابھی فرض نہیں ہوئی ان پر ہے، واقعات یا نہیں؟ بالکل ہے. جگہ بہ جگہ سن رکھے تھے. وہ کوئی شخص جو ابھی پنگوڑے میں ہے اور ابھی اس کا شاید چھلا بھی پورا نہیں ہوا یا 1-2 ماہ کا ہے، تو لوگوں کے پوچھنے پہ جواب دے دیتا ہے پنگوڑے میں ہی، گود میں ہی، میں نبی ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں بغیر باپ کے پیدا ہوا نبی ہوں، میں تمہاری رہنمائی کے لیے آیا ہوں. ایسا نہیں سنا. عرفان کے لیے نہ وقت ہے نہ حد ہے، مرنے کے بعد بھی باقی ہے. عرفان مرنے کے بعد بھی باقی ہے. حشر والے دن بھی وہی کیفیت پہ اٹھے گا. کیا بات. اور جو اس کیفیت پہ اٹھے گا، کیفیت کیا ہے؟ اصل کیفیت کا بھی ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی ہم نے اس کا اصل حصہ پڑھا نہیں ہے. اصل میں کچھ کافی سارا حصہ بھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، اس لیے ہم اصل بات پر نہیں ذکر کر سکتے. تھوڑا 2-4 سٹیپ نیچے کی بات کرتے ہیں. معراج بھائی ابھی 2-4 سٹیپ نیچے کی بات ہے، ٹھیک ہے. جب معراج پہ مرا وہ معراج پہ اٹھا، جب معراج پہ مرا وہ معراج پہ اٹھا. ہم اندازہ کر لیں، اس کی کوئی حد نہیں، کوئی وقت نہ کوئی غفلت ہے نہ کوئی غفلت ہے. دیکھ رہا ہے اب بھی تب بھی اور جب بھی. اسی لیے کہ 2 جملے بولے جاتے ہیں مشہور اولیاء اللہ کے لیے خاص طور پر، اور عوام کے لیے مختلف جملہ ہوتا ہے. عوام کے لیے مہذب ترین جملہ کون سا ہے؟ انتقال فرما گئے. ہمارے ابا میاں، ہمارے فلانا چاچا میاں، تایا میاں، فلانے میاں انتقال فرما گئے. جب اولیاء اللہ کی بات آئے تو کیا کہتے ہیں؟ فلاں بزرگ وصال فرما گئے، فرما گئے، پردہ فرما گئے. پردہ فرما گئے. کیوں پردہ فرما گئے؟ کیونکہ وہ صاحب معراج ہے، وہ صاحب معرفت ہے، وہ حقیقت سے واقف ہے، اس کو عرفان حاصل ہے. اس نے صرف ہم سے پردہ کیا ہے، اس نے ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ڈالا ہے. ہمیں نظر آنے بند ہوئے ہیں، ہم ان کو نظر آ رہے ہیں، ہم ان کو نظر آ رہے ہیں. جیسے خواتین پردہ کرتے ہیں، خاتون لوگوں کو نظر نہیں آ رہے، لوگ خاتون کو نظر آ رہے ہیں. اس پردے میں سے لوگ خاتون کو نظر آ رہے ہیں، نقاب. اور اولیاء اللہ پردہ کر رہے ہیں، ان کو ہم نظر آ رہے ہیں. تو عرفان کے لیے نہ حد ہے نہ وقت ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ عرفان کا تو یہ حال ہے، چو میرد مبتلا میرد، چو خیزد مبتلا خیزد.
اس شعر کو آگے پھر پڑھیں گے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے ترجمے کا، کیونکہ ہم نے ابھی اس کا پچھلا حصہ نہیں پڑھا۔ یہ اس لیے ہے کہ انسان کے حرف کا مادہ، انسان کے، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کے حرف کا مادہ انس و نسیان ہے۔ انس حضرت حق سبحانہ تعالی نے محبت سے پیدا کیا ہے۔ کتنا پیارا جملہ ہے، حضرت حق۔ اس ایک جملے کے اندر عرفان خودی اور معرفت کا خاص ذکر فرما دیا کہ ہر شے کی حقیقت کون ہے؟ اللہ۔ باقی ہر شے مجاز ہے، اور اس کی حقیقت کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اور اللہ تعالی کہ جو لفظ اللہ ہے کیسے نکلا؟ یہ ہے الہ، الہ، خاص معبود، خاص معبود۔ اور معبود کون ہے؟ مفعول ہے، فاعل عابد، پھر عبادت، عابد معبود اور عبادت۔ عبادت تو چلو صرف طور فعل ہوگی، عابد اور معبود تو دو ہو گئے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن تو کنزن مخفیًا، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پھر یہ نہیں فرمایا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْبَدَ، میں نے چاہا کہ میری عبادت کی جائے، ایسا تو نہیں فرمایا یار۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میری عبادت کی جائے۔ ہاں پیدا عبادت کے لیے کیا، یہ الفاظ ہیں، لیکن کیا فرمایا؟ میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اسی لیے تو اولیاء فرماتے ہیں کہ یعبدون کا لفظ نہیں ہے، یہ الفاظ ہیں، اس کا معنی عبادت نہیں ہے، اس کا معنی لیعرفون ہے، کیونکہ پہچان کی خواہش آئی، چاہت آئی، تو پہچان ہی کے لیے ساری مخلوق بنی، تو پہچان کے بغیر تو عبادت ہو نہیں سکتی، اور خالی پہچان کا کوئی خاص مقصد نہیں بن رہا۔ اس پہچان سے اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اس کو عبادت میں لے کر آؤ، معراج میں لے کر آؤ، پہچان ہوگی۔ پہچان میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا راز ہے، میں انسان کا راز ہوں۔ اور پھر یہ سارا کچھ تو مجاز ہے، اور مجاز کی مثال کیسی ہے؟ برف اور پانی جیسی مثال ہے، کہ برف جہاں پر ہے کیا وہاں پانی نہیں ہے؟ جہاں پر برف ہے وہاں پانی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کوئی کہتا نہیں ہے کہ یہاں پانی ہے، برف ہی ہے، اس کو کہتے ہیں برف ہے، شکل مختلف، کیونکہ اس کو حد لگ گئی، کنارہ لگ گیا، اس کی کیفیت بدل گئی، اس کے حد شریعت لگ گئی، حد دنیاوی لگ گئی، اور انسان پر حد شریعت لگ گیا۔ حقیقت میں یہ حد شریعت لگ گئی، اس وجہ سے اس کو پانی نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ پانی۔ اسی لیے یہاں پر حضرت تاج صوفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا لفظ نہیں استعمال فرمایا، حق کا لفظ استعمال فرمایا، اور یہ بھی پچھلے جملے کی طرح متقدمین اولیاء اکرام اپنے جملوں میں یہ لفظ استعمال کرتے آئے ہیں بکثرت۔ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ حضرت حق، حق سبحانہ و تعالیٰ، کسی نے حضرت لکھا، کسی نے حضرت نہیں لکھا، کسی نے سبحانہ و تعالیٰ لکھا، کسی نے نہیں لکھا، لیکن حق لفظ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص اسم کے طور پر استعمال ہوتا آیا ہے۔
حق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت حق سبحانہ تعالیٰ نے محبت سے پیدا فرمایا. قرآن میں فرمایا آدم وہ ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، باقی سب کو بنایا کن. چل انسان کے لیے اپنے ہاتھ سے خصوصاً پیار سے محبت سے جس سے قدرت. ٹھیک ہے. وہ ہاتھ کیسے ہیں اس پر بات نہیں کرنی، یہ لمبا موضوع ہے، آگے آئے گا کسی جگہ شاید یقیناً. وہ حبیب فرمایا ہے اور انسان کو اپنا پیارا، اپنا ساتھی، اپنا محبوب فرمایا، اپنا نائب ارشاد فرمایا. تو حاصل کلام کا یہ ہے کہ انسان بابتدا انس ذریعہ عبادت عرفانی حقیقت کو پہنچتا ہے. انسان حقیقت تک کب پہنچتا ہے؟ جب وہ عرفان کے ذریعے پہنچتا ہے. عرفان عبادت کی کیفیت ہے اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ انس ہے، محبت ہے. اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ قضا، رب سنے کی مرضی. اس کو چاہتا ہے اس کو اس معراج پہ لے آتا ہے، نہیں چاہتا تو یہ الفاظ ہی ہیں، سینکڑوں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، یوٹیوب پر بھی موجود ہے، فیس بک پہ. الفاظ ہی الفاظ کانوں سے شعور میں، شعور سے لا شعور میں تب پہنچیں گے جب سونا خود پسند فرمائے گا. اور دوسری صفت نسیان ہے، غفلت ہے، بھول جانا ہے. اسی بھول جانے کی وجہ سے اگر یہ بھول جانے کی صفت نہ ہوتی، سارے انسان عبادت میں لگے رہتے تو سارے انسان تھے کتنے؟ 2 تو انسان تھے، آدم علیہ السلام اور حوا، اور یہ عبادت میں لگے ہوئے تھے. اگر یہ نہ بھولتے تو نہ دنیا جنت سے باہر آتے، نہ بھولتے تو نہ جنت سے باہر آتے، نہ دنیا آباد ہوتی. تو بھائی جان حضرت صاحب فرماتے ہیں دوسری صرف نسیان یعنی غفلت ہے جو دنیا کو آباد کرتا ہے. کیا بات، یہ بھول جانے کی وجہ سے دنیا آباد ہوئی. آج بھی تھوڑا نیچے لے کے آج کے ماحول میں نہیں آئے، میاں بیوی لڑتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی غلطیوں کو بھول جاتے ہیں، لڑائی بھول جاتے ہیں. دونوں کے اندر جذبات ہیں، دونوں کے اندر ہارمون پیدا کر دیے، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ان کے ہارمون لیول اپ ہوتے ہیں، ان کو ساری لڑائیاں بھول جاتی ہیں، پیار نہیں کرنے لگتے ہیں اور دنیا آباد ہوتی چلی جاتی ہے. اگر یہ بولنے کی صفت نہ ہو تو ایک عورت ایک بچہ جننے کے بعد بلکہ کسی کو بچہ جنتا دیکھ کے ساری زندگی ماں بننے کا نام نہ لے. ایک مرد دوسرے مرد کے گھریلو حالات کے لیے اس کو دھوپ میں سڑکوں پہ محنت کرتا، ریڈیو پہ کام کرتا دیکھنے کے بعد ساری زندگی عورت کا نام نہ لے. ایک ہی بار میں سبق آ جائے اس کو، لیکن وہ سب کچھ بھول جاتا ہے اور پھر دنیا بات ہوتی چلی جاتی ہے. حضرت حق سبحانہ تعالیٰ نے یعنی کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے عشق سے اپنے اندر اپنی ذات اقدس میں انسان کو مخفی بلکہ اخفا رکھا تھا، خاص چھپا کے، پھر عشق ہی سے بغرض ظہور ظاہر کرنے کے لیے کن فرما دیا. لفظ کن مخاطب کو چاہتا ہے، کن کے لیے کوئی مخاطب ہونا چاہیے اس کو وہ کہے ہو جا. کس کو کہہ رہے ہو جا؟ کوئی ہو تو صحیح نا جس کو کہا جائے کہ مزید ہو جا. اگر کچھ پہلے سے ہے نہیں تو پھر کس کو کہیں گے ہو جا؟ ہو جا کہنے کے لیے بھی کوئی چاہیے، ہو جا کہنے کے لیے بھی کوئی چاہیے. حدیث گرامی ہے،
اللہ تعالیٰ نے اپنے نور میں سے میرے نور کو جدا کیا، پھر میرے نور میں سے اتنے حصے کیے اور اس سے پنجتن پاک بنائے، پھر جو بچا، جو حصے کر دیے سو کر دیے، جو باقی نور بچا اس میں سے قلم بنی، لوح بنی، پھر جو بچا حصہ نور کا اس میں سے سورج بنا، چاند بنے، پھر جو حصہ بچا اس میں سے آسمان بنے، فلاں بنے، فلاں بنے، پھر جو حصہ بچا اس میں سے فرشتے بنے، ترتیب شاید آگے پیچھے ہوگی ہو تو اللہ کرے معاف فرمائے، ٹھیک ہے، پھر جو حصہ بچا اس میں سے زمین بنے، آسمان بنے، ستارے بنے، فلاں مخلوق بنے، پھر جو حصہ بچا اس میں سے یہ بنا، یہ بنا، یہ بنا، لمبی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ کام کی بات یہ ہے کہ ہر باری فرمایا کن ہو جا، تو کس کو کہا؟ کہنے کے لیے کوئی سامنے مخاطب ہونا ضروری ہے۔ پھر عشق ہی سے بغرض ظہور کن فرمایا، لفظ کن مخاطب کو چاہتا ہے اور وہ مخاطب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ مخاطب کون ہے؟ وہ مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تعین اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حقیقت ہے۔ پہلا جو تعین، پہلا جو وجود، تعین جس کا کوئی کنارہ ہو، کوئی وجود ہو، کوئی اس کی حدود و قیود ہو، معین ہو، عین ہو، جو غیر معین ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، باقی سب معین میں ہے۔ تو اول تعین کون ہے؟ تعین اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حقیقت ہے، جیسا کہ فرمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست اختتام پذیر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔